الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور بہت ساری نعمتوں کے اندر سے ایک نعمت ایمان کی نعمت کلمے کی نعمت عطا فرمائی دین اسلام عطا فرما کر حق تعالی جل شانہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے دین جو ملا ہے وہ زندگی اور زندگی کے اندر آنے والے ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر شعبے میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے ایک مالدار آدمی ہے تو وہ اپنی مالداری کے ساتھ زندگی کیسے گزارے ایک آدمی غریب ہے تو وہ غربت کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے ایک لڑکا ہے جو چھوٹا ہے ابھی نابالغ ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے جو نوجوان ہے اس کے مقابلے میں ایک بوڑھا ایک ادھیر عمر کا آدمی ہے کوئی کنوارا ہے تو کوئی شادی شدہ ہے غرض کی دنیا میں جو بھی آدمی جس فیلڈ میں ہو جس حالت میں ہو اس کو زندگی گزارنا ہے، کیسے بنانا ہے، اس زندگی کے اندر کیسے رہنا ہے،
ان تمام رہنے کے طریقوں کو دین اسلام نے ہمیں صاف صاف ہمیں بتلایا ہے. تو ان تمام نعمتوں کے ساتھ اور دین کی تمام تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کی طرف لپکنا اور کسی اور مذہب کی طرف جانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے ہونے پر اطمینان نہیں، یقین نہیں، یا تو ایمان ہے لیکن اس دین کی تعلیمات نہیں ہے، دین کا صحیح علم نہیں ہے، جس بنیاد پر ہم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے دائرے میں چلے جائیں. غرض سورہ مطففین، یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ مطففین پارہ نمبر 30 کی یہ آیت کریمہ ہے جو چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیتوں کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے ناپ تول میں کمی کرنے پر جو وعیدیں ہیں اور اس کی جو بربادی ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہونے والے ہیں، ان نقصانات سے اور اس کی وعیدوں کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی. اور دوسری ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے کے بعد سب سے پہلی سورت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے وہ سورہ مطففین کی سورت ہے. یہ سورت نازل ہونے کی وجہ اور اس کا کارن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے معاملات، لین دین یہ کیل یعنی ناپتول کے ذریعے سے ہوا کرتے ہیں، اور اس میں مدینہ کے لوگ عامتاً چوری اور دوسرے کے حق کو لے لینا اور اس کے حق کو ادا نہ کرنے کا یہ رواج ایک عام تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ آیت کریمہ اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مدینہ کے اندر تھا اور جس کا نام تھا عمرو، جس کو ابو جہینہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اس کے پاس 2 پیمانے تھے. ایک پیمانے سے وہ آنے والے کسٹمر کو دیتا تھا، جب کسٹمر سے کوئی چیز لینے کی باری آتی تھی تو وہ دوسرا پیمانہ استعمال کرتا تھا، یعنی سامنے والے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ویل للمطففین، ویل کا معنی ہے تباہی، بربادی، خرابی، نقصان، لیکن اس کی بہت ساری تفسیریں نقل کی گئی ہیں. ویل کا ایک معنی اور ایک تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ یہ جہنم کے ایک دروازے کا نام ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ویل یہ جہنم کی ایک گرہے کا نام ہے. تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کفار کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کی تہہ میں پہنچتے پہنچتے کفار کو 40 سال کا لمبا عرصہ گزر جائے گا. تو ویل کا ایک معنی ہے، ایک تفسیر ہے جہنم کی ایک وادی. اور چوتھے نمبر کی تفسیر یہ ہے کہ ویل یہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے. اس صورت میں
नाप तोल की कमी के बारे में और लोगों के हुकूक को तबाह और बर्बाद करने पर जो वईद बयान फरमाई है, यहाँ ठहर कर एक बात याद रखें कि इस रुए ज़मीन पर हक ताला ने ऐसी ऐसी कौमें भेजी थी कि हर एक कौम के अंदर कोई ना कोई खराबी थी और हर एक कौम के पास कोई ना कोई ऐसी नाफरमानी थी जिस नाफरमानी और बगावत की बुनियाद पर उस कौम को हक ताला ने इस ज़मीन पर तबाह और बर्बाद किया है। और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को पैगाम दिया गया कि जिस तरीके से अगली कौमों को हमने हलाक किया है, अगली कौमों को हमने तबाह और बर्बाद किया है, इनको नामों को मिटाया है, उनकी ताकतों को ख़त्म किया है। याद रखो उम्मत मुहम्मदिया, अगर तुम मेरे लाडले नबी की उम्मत हो, लेकिन मैं तुम्हारे नबी के सदक़े में और तुम्हारे नबी की दुआओं के सदक़े में और मेरे लाडले नबी की दुआओं के सदक़े में मैं पूरी कौम को एक साथ तो हलाक नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे में ये खराबी पाई गई, किसी बस्ती में ये चीजें पाए गए, तो मैं उनको हलाक करूं। तो इस रुए जमीन पर ऐसी ऐसी कौमें आई। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आई, जिसको कौम नूह से याद किया जाता है कि प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी दीन की मेहनत और कैसे उनके पीछे दीन की दावत और दीन का पैगाम पहुंचाया, लेकिन कौम अपनी हदनमी पर पड़ी रही और नाशुक्री और बगावत पर तली रही। तो हक ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए नूह, अब आप अपनी उम्मत की दुआ के लिए हाथ मत उठाना, अब हमने फैसला कर लिया है, अब हमने इरादा कर लिया है इस कौम को हलाक करने का, इस कौम को पानी में डुबोने का। अब आप उनके लिए दुआ करने के लिए हाथ मत उठाइएगा। क्यों? कि एक नबी जब अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए जब हाथ उठाता है, दुआएं मांगता है, आहोजारी करता है, रोता और चिल्लाता है, तो ज़ाहिरी बात है अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कौम के हलाक करने का प्रोग्राम बना लिया है, इसको हलाक करने का, इसको पानी में डुबोने का हमने इरादा कर लिया है, हमने फैसला कर लिया है। अब आपको इसके लिए दुआएं करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी कौम इस ज़मीन पर ऐसी खतरनाक आई जो यूं कहती थी, हुआ शद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा सलाहियत वाली, हमसे ज़्यादा कोई शक्तिमान और ऐसी कोई ताकतवर कौम इस रुए ज़मीन पर नहीं आई। ऐसी ताकतें हमारे पास है और आज तक रुए ज़मीन पर ऐसी कोई कौम पैदा नहीं हुई है, न पैदा होगी, ऐसी ताकतवर कौम है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको हलाक किया है तो ऐसे ख़तरनाक हलाक किया है, ऐसे तबाह बर्बाद किया है कि जैसे जब उनकी लाशें जमीन पर पड़ी है तो गोया के खजूर के तने जैसे जमीन पर गिर जाते हैं और खजूर का तना लंबा होता है, जमीन पर पड़ता है, कैसा लगता है, ऐसी तरीके से ऐसी कौमों को हलाक और बर्बाद किया है। और बतलाया है अगर तुम तुम्हारी ताकतों पर, अगर तुम तुम्हारी सलाहियतों पर गुरूर करेंगे, अगर तकब्बुर करेंगे, याद रखो जैसे हमने कौम समूद को हलाक किया है तुमको भी हलाक करेंगे। कुफ्र के साथ हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। जब जुल्म, जब आहिस्ता आहिस्ता जब जुल्म बढ़ जाता है और एक अपने लेवल पर पहुंच जाता है तो हक ताला की तरफ से उनकी तबाही के और उनकी बर्बादी के प्रोग्राम तैयार हो जाते हैं। और उनकी बर्बादी के प्रोग्राम ऐसे तैयार होते हैं कि वो कौम अपने जुल्म की बुनियाद पर और दूसरों के हुकूक के पामाल की बुनियाद पर हक ताला ऐसी कौमों को, ऐसे लोगों को, ऐसी सोसाइटियों को ऐसे हलाक करते हैं कि आदमी ने कभी वहम गुमान नहीं किया होगा। दुनिया की हुकूमतें भी कुफ्र के साथ चल सकती है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जुल्म ये हक ताला को पसंद नहीं है। खैर, तो ये सूरह मुतफ़िफ़ीन की जो आयतें हैं, तो जिस तरीके से अगली कौमों को हक ताला ने हलाक किया है, तो इस रुए ज़मीन पर एक कौम ऐसी गुजरी है
تو قوم شعیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور آپ نے دین کی دعوت کو پہنچایا، دین کے پیغام کو پہنچایا، اپنی قوم کو رات اور دن سمجھاتے رہے کہ آپ اللہ کو ایک مانو، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہ تنے تنہا ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، ربوبیت اس کی ہے، وحدانیت اس کی ہے، الوہیت اس کی ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بھی رب ہے، بادشاہوں کے بادشاہوں کا بھی رب ہے، وہ ساری دنیا کی کائنات کا وہ مالک ہے، اور ایسا تنے تنہا مالک ہے کہ اس کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے، نہ اس کے سامنے کسی کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، ایسی طاقت کا مالک ہے۔ تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دین کی دعوت کو پہنچاتے رہے، اور نمازوں کی تاکید کرتے رہے، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ تو قوم یوں کہتی تھی، کیا شعیب تو ہمیں نماز کا حکم کرتا ہے کہ ہم روزے رکھیں، کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، کہ ہم حج کے فریضوں کو ادا کریں، کیا ہم اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر ایک تنے تنہا مالک کی عبادت کریں؟ تو جس طریقے سے دوسری قوموں میں ایک گناہ ایسا خطرناک تھا، قوم لوط تھی جس میں ایک گناہ بہت زیادہ شدید اور بہت زیادہ خطرناک تھا، اسی طریقے سے اس قوم شعیب کے اندر ایسا خطرناک گناہ تھا کہ راستے میں چلنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتی تھی، مبلچنگ کا کام کیا کرتی تھی، کسی کے مال و دولت پر ناحق طور پر قبضہ کر لیا کرتی تھی، کسی کی دکانوں پر حملہ کر لیا کرتی تھی۔ لیکن پیغمبر سمجھاتے رہے، قوم اپنی اس حرکت پر اور اس کرتوت پر تلی رہی، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس ایسی قوم کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشان تھے، کیا کیا جائے؟ تو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، بے چین تھے، راحت اور سکون لینے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتی تھی۔ 7 دن تک، 1 ہفتے تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ جب بادل کا ٹکڑا آیا، قوم سمجھنے لگی چلو ہمارے لیے آسمانوں سے بارش برسے گی، پانی برسے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن حق تعالیٰ کا نظام دوسری طرف چلتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس بادل کے ٹکڑے کے پاس پوری قوم کو بھیجا، اور پوری قوم اس نیت کے ساتھ گئی تھی کہ چلو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، بادل کا کالا ٹکڑا آیا ہے، اب آسمانوں سے پانی برسے گا۔ لیکن حق تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے کہ پانی برسانے کے بجائے حق تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر کی بارش برسائی، اور اس پوری وہاں سے آگ برسائی، اور پوری قوم کو اس آگ کی لپیٹ میں لے کر ہلاک و برباد کر دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسران ہے، نقصان ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو قرآن کے احکام قیامت تک رہنے والے احکام ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے۔ دنیا کی طاقتیں چاہے کچھ بھی کر لیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن کا نہ ایک حرف بدلا ہے، نہ قرآن کا ایک نقطہ بدلا ہے، لیکن جنہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے قرآن کو جلانے کے پروگرام بنائے ہیں، حق تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، ایسی قوموں کو بدل دیا ہے، ایسے لوگوں کو بدل دیا ہے۔ تو یاد رکھو، جس طریقے سے قوم شعیب کو ہلاک کیا ہے، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا یہ حرکتیں اور یہ چیزیں اور یہ گناہ جس بنیاد کے اوپر قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے مال لینے کے اندر، ایک دوسرے کے ناحق طور پر قبضہ کرنے پر، کیا یہ کام ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں یہ کام ہے کہ نہیں ہے؟ ناپ تول، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ ناپ تول صرف عبادتوں کے لیے نہیں ہے، کہ صرف معاملات کے لیے نہیں، بلکہ عبادتوں کے اور دین کے دوسرے شعبے میں بھی یہ شامل ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے
کہ جس طریقے سے حقوق کی لائن ایک لمبی اور وسیع ہے، ان حقوق کے دائرے میں آج میں بھی یہ مانگتا ہوں کہ میرے حقوق کوئی ادا نہیں کرتا۔ ہم ہر ایک کا یہ اعلان ہے، ہر ایک کی یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ لوگ ہمارے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ کیا کبھی ہم نے غریبان میں جھانک کر یہ دیکھا، یہ سوچا کہ کیا میں سامنے والے کا کتنا حق ادا کرتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور بیٹے کو لے کر آ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میری مانتا نہیں ہے، میری باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے۔ امیر المومنین ڈانٹنے لگے اس باپ سے، تو بیٹے نے کہا امیر المومنین، بعد میں اس بچے سے ڈانٹنے لگے۔ بچے نے کہا ٹھہر جائیے، پہلے میری بات بھی آپ سن لیجئے۔ کیا کہ جس طریقے سے میرا باپ یہ شکایت کرتا ہے کہ میں میرے باپ کا حق ادا نہیں کرتا، تو کیا باپ کی ذمہ کوئی ضروری نہیں کہ بیٹے کا حق ادا کرے؟ کہا کہ ہاں، دونوں کا حق ہے۔ کہا کہ میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو کہا کیا حق ادا نہیں کیا ہے؟ تو کہا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی طرف سے کیا حق ہے؟ امیر المومنین فرمانے لگے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میری ماں تو ایک باندھی ہے۔ کہا دوسرا حق کیا ہے؟ کہ بیٹا پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو وہ کہنے لگا میرا نام تو جعل ہے، اور جعل کا معنی ہوتا ہے پاخانے کا کیڑا۔ اب آپ بتائیے کہ میرے ماں باپ نے میرا کتنا حق ادا کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری دکان ہے، کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کی مٹن کی دکان ہے، چکن کی دکان، ہر ایک الگ الگ لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر ایک الگ الگ کام کا دھندے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے پاس آنے والا کسٹمر اور آنے والا گاہک جو جس نیت کے ساتھ ہمارے پاس کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے، کوئی کام کے لیے آتا ہے، ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، ہمارے دکان میں کام کرنے والا سیلس مین، اگر وہ ہم اس کو یوں کہیں کہ دیکھ دکان کے اندر یہ مال خرابی ہے، اس میں نقصان ہے، تو وہ سیلس مین یوں کہتا ہے کہ میں اس کو ایسی طریقے سے بیچوں گا کہ آپ اس کی فکر مت کیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، جس امام کا میں اور آپ فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا تو اپنے سیلس مین سے، دکان کے اندر کام کرنے والے نوکر سے یوں کہا کہ اپنے کپڑے کی دکان میں ایک کپڑے کا بہت بڑا تھان ہے، لمبا تھان ہے، اس تھان کے اندر کپڑے میں کمی ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں کوئی نقص اور خامی ہے، جب گاہک لینے کے لیے آئے تو اس کو وہ نقص اور خامی بتا دینا۔ لیکن امام صاحب کو آنے کی دیر ہو گئی اور اس سیلس مین نے آنے والے کسٹمر کو وہ تھان دے دیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پوچھا کیا ہوا، کہا کہ حضرت وہ تو میں بھول گیا، تو پورے دن کی جو کمائی تھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور ہم اگر ہوتے تو سیلس مین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو یوں کہتے ہیں کتنا بہترین ہے، آنے والے کسٹمر کو تو نے یہ چیزیں دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مدینہ المنورہ کی بازاروں میں اور مدینہ کی بازار میں ایک آدمی گیہوں بیچ رہا تھا، اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس گیہوں کی بوری میں ڈالا اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا اور اس میں وہ گیہوں جو تھے وہ پانی والے بھی تھے، سوکھے بھی گئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دونوں قسم کے گیہوں کیسے ہیں؟ وہ فرمانے لگا، وہ بیٹا، وہ نوجوان آدمی کہنے لگا کہ اصل میں اللہ کے نبی بات یہ ہے، رات کو بارش ہوئی تھی، یہ گیہوں بھیگ گئے تھے، اگر میں اس کو اوپر رکھتا تو آنے والا کسٹمر کوئی نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیغام دے دیا، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں کا کوئی کسی کو دھوکہ دے، آج دیکھو دکان پر ہر ایک آدمی کے دکان کے اندر کام کرنے والے کی سوچ یہی ہوتی ہے اکثر و بیشتر کہ کسی طریقے سے آنے والے کسٹمر کو کسی طریقے سے لپیٹ میں لے لیا جائے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے ناحق طور پر مال دے دیا جائے جس کا وہم و گمان سامنے والے کو نہیں ہوتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، قوم شعیب اسی طریقے سے ہلاک و برباد ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھیں، علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ چند قبیلے کے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے
اور حج کے سفر میں تھے. جیسے ہی حج کا سفر پورا ہوا, حج کے فریضے سے فارغ ہوئے, تو اس قافلے کے اندر سے اس طور والوں میں سے ایک آدمی کا راستے میں انتقال ہو گیا. آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے, اس کو غسل دے دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے, لیکن کفن دفن کے بارے میں کیا مسئلہ ہے, سوچا جائے. آپس میں مشورہ کر وہیں جنگل میں ایک جگہ پر قبر کھودی. جیسے ہی قبر کھودی اور کفن دفن, وہ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد جب اس جنازے کو لے جایا گیا قبر کے پاس, علامہ کمال الدین دمیری فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے اس جنازے کو اس قبر کے پاس لے جایا گیا تو قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا تھا. تو واپس وہ قبر میں دفن نہیں کیا, الگ ہو گئے. دوسری قبر کھودی تو یہ اژدہا واپس دوسری قبر میں پہنچا. تیسری قبر کھودی تو یہ اژدہا واپس تیسری جگہ پہنچا. بہت پریشان تھے, کیا کیا جائے. امیر صاحب نے اس طور والوں میں سے جو امیر تھے, جو ذمہ دار تھے, اس نے آپس میں مشورہ کر ایک آدمی کو مکۃ المکرمہ فتویٰ پوچھنے کے لیے بھیجا. وہاں فتویٰ پوچھا گیا کہ ہمارا قافلہ حج کے فریضے سے فراغت ہونے کے بعد اپنے علاقے میں جا رہا تھا, راستے میں ہمارے قافلے میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, معاملہ یہ ہے. تو وہاں سے جواب آیا کہ آپ اس کو اسی حال میں دفن کر دو. اگر آپ اس کی قبر کھودنے کے لیے پورا جنگل کھودیں گے تو پورے جنگلوں میں سانپ اور بچھو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک قبر کھودی گئی اور اس میں اوپر سے اس جنازے کو, اس نعش کو ڈال دیا گیا. سانپ نے, اس اژدہے نے اس مردے کی زبان کو کھینچا اور کھینچنا شروع کیا. ان لوگ وہاں سے بھاگے اور جیسے ہی اپنے علاقے میں پہنچے ہیں, وہاں جا پر اس کے گھر پر گئے اور اس کے گھر پر جا کر دستک دی. ان کی بیوی سے کہا, سلام دعا کیا اور کہا کہ راستے میں ہم آ رہے تھے, آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ کے شوہر کی زندگی کے احوال کیسے تھے. وہ بیوی کہنے لگی قافلے والوں سے کہ میرا شوہر بڑا نیک نمازی تھا, بڑا لمبی داڑھی, بڑا روزے دار, سب کچھ ادا کرتا تھا. فرمایا معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. کیا بات ہے. جب راستے میں انتقال ہوا اور اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تھی تو وہاں تو یہ معاملہ تھا. وہ عورت سوچنے لگی, سوچنے کے بعد کہا ہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ میرے شوہر کے پاس 2 پیمانے تھے. جب ان کی دکان پر کوئی لینے کے لیے آتا تھا تو دوسرا پیمانہ استعمال کرتا تھا, جب لینے کی باری آتی تھی تو دوسرا, یعنی سامنے والے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا. آج ہم اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم گریبان میں جھانک کر یہ سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو حقوق کو دبایا ہے. پھر اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے, راحتیں آ جائیں, برکتیں آ جائیں, اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو, یہ دنیا کے حالات ختم ہو جائیں, دنیا کے اندر چین اور سکون اور اطمینان کی فضائیں پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کوئی سامنے والا میرا حق ادا کرے یا نہ کرے, مجھے سامنے والے کا حق سب سے پہلے ادا کرنا ہے. کہیں اس حال میں میری موت نہ آ جائے کہ میرے کندھے پر دوسروں کے حقوق پڑے ہوئے ہو. ایک تو حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. یہ دونوں حقوق ہے. حقوق اللہ کی تفصیل الگ ہے, حقوق العباد کی تفصیل الگ ہے. حقوق اللہ میں معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے, حقوق العباد کا مسئلہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ہم چاہے کتنے بھی بڑی نمازی ہو, کتنے بھی بڑے روزے دار ہو, ہم دیکھیں کیا ہم سے ہماری بیوی راضی ہے یا ناراض. بیوی کے حق ادا نہیں کرتے ہیں, بچوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, محلے میں رہنے والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. راستے میں چل رہے ہیں, سفر میں ہیں, ہم مسافروں کے حقوق ادا نہیں کرتے. جب ہمارے پاس ان تمام حقوق کے بجائے حق تلفی ہوگی, سامنے والے کا حق ادا نہیں کریں گے, تو ظاہری بات ہے آدمی کتنی ہی محنتیں کر لے, کبھی برکتیں نہیں آ سکتی ہے, کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے, کبھی راحتیں نہیں مل سکتی ہے, کبھی اطمینان نہیں مل سکتا ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں یہ نیت کر کے جائیں اور اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد موت تک کسی کا کوئی حق میرے کندھے پر باقی نہ رہے. نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا, اور اس کے بجائے ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے کس کا حق میرے اوپر باقی ہے. نیتیں کرو اس بات کی کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے اوپر کسی کا کوئی ذرہ برابر حق باقی نہ رہے. اور یاد رکھو اس مبارک مجلس سے ایک دوسرا پیغام
ایک دوسرا میسیج جو اس ٹاپک سے دور ہے لیکن کچھ فکر میں آیا، دل میں آیا، تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دنیا کے جو حالات ہیں اور دنیا کے جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے کوئی بے خبر نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ان حالات میں ایک میسیج کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت کام کی بات ہے جو ذہن میں آئی، اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیوی کا، بچوں کا، گھر میں رہنے والے جتنے بھی ممبر، جتنے بھی افراد ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس، آدھار کارڈ ہے، پان کارڈ ہے، دوسرے گورنمنٹ کی لائن کے اعتبار سے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، ان میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں۔ کوتاہیاں کس بات کی؟ ہمارا کوئی ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہوتا ہے، پان کارڈ میں نام الگ ہوتا ہے، آدھار کارڈ میں نام الگ ہوتا ہے، پاسپورٹ میں نام الگ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس سے اور اس ممبر کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بے فکری سے زندگی نہیں گزارنے والے، ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں۔ ہمیں ایسے حالات کے اندر ہمارے ہر ایک کے گھر کے تمام ڈاکیومنٹس ایسے کمپلیٹ ہونے چاہیے کہ جب ہمیں دین میں، جب کبھی ہمیں رات میں ضرورت پڑی تو ہم وہ بتانے کے لیے ہمارے پاس وہ جواب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی، محنت کرنے کی۔ اور میں تو ایک قدم بڑھا کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بیچارہ بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی اماں ہے، اس کے گھر میں کوئی نوجوان بیٹا نہیں ہے، بیچاری کوئی نوجوان لڑکی ہے، وہ بیچاری پردے میں رہتی ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں صلاحیت دی ہے، تو ہمارے محلوں کے اندر سے تلاش کریں کہ کس کے گھروں کے اندر یہ ڈاکیومنٹ کی تیاری باقی ہے، جس کے اندر کس کے اندر خرابی ہے، بیچارہ کرنا چاہتا ہے، وہ بیچاری بوڑھی ماں وہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کو ساتھ لے کر ان کی مدد کے ذریعے سے ہم ان کے کام کے اندر ایسی مدد کریں تاکہ ان کے بھی یہ کام پکے اور تیار ہو جائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔